بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک دلچسپ موضوع پر غور کریں گے جو یقینی طور پر آپ کے علم کو بڑھا دے گا اور آپ کے تجسس کو بڑھا دے گا۔ اس ویڈیو میں ہم تلاش کریں گے سیل اینڈ اٹس اسٹرکچر۔ چاہے آپ طالب علم ہو، والدین ہو یا محض کوئی ایسا شخص جو سیکھنا پسند کرتا ہو، یہ ویڈیو قیمتی بصیرتوں، عملی تجاویز اور دلکش مثالوں سے بھری ہوئی ہے جو آپ کو سیل کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کریں گی۔ لہٰذا اپنے ذہن کو وسعت دینے، اپنی سوچ کو چیلنج کرنے اور علم کے سفر پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات کا جائزہ لیں، میں آپ کو ویڈیو کے آخر تک ساتھ رہنے کی یاد دلاتی ہوں، کیونکہ میں آپ کو جو کچھ سیکھا ہے اسے لاگو کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے کچھ دلچسپ اضافی وسائل اور عملی مشقیں شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کبھی بھی اپڈیٹ سے محروم نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، مزید وقت ضائع کیے بغیر آئیے سیدھے اس تعلیمی مہم جوئی میں کودتے ہیں۔ میرے ساتھ شامل ہو جب ہم سیل کی دلچسپ دنیا کو دریافت کریں۔ تیار ہیں؟ آئیے اندر غوطہ لگائیں۔ سیل Cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. It is often referred to as the building block of life. Cells are incredibly diverse in their structure and function, but they all share some common features. خلیہ تمام لیونگ آرگنزمز کا اسٹرکچر اور فنکشن کا بیسک یونٹ ہوتا ہے۔ اسے اکثر بلڈنگ بلاک کہا جاتا ہے۔ خلیے اپنی اسٹرکچر اور فنکشن میں ناقابل یقین حد تک ڈائیورس ہوتے ہیں، یعنی مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن کچھ کامن فیچرز ان میں سیم ہوتی ہیں۔ سیل آرگنیلز سیل کے اندر اسپیشلائزڈ اسٹرکچرز ہیں جو سیل سروائیول کے لیے اسپیسیفک فنکشنز پرفارم کرتے ہیں۔ آئیے کچھ اہم ترین آرگنیلز اور ان کے فنکشنز پر غور کرتے ہیں۔ سیل میمبرین۔ ایک ٹپیکل سیل کو سیل میمبرین نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے۔ ایک تhin فلیکسیبل بیریئر ہے جو خلیے کے انٹرنل پارٹس کو اس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے سیپریٹ کرتی ہے۔ سیل میمبرین سیلیکٹیولی پرمیبل ہوتی ہے، جس سے انٹرنل اسٹیبلٹی کو برقرار رکھتے ہوئے بعض سبسٹانسز سیل میں انٹر اور ایگزٹ ہوتے ہیں، یعنی سیل کے اندر اور باہر آ جا سکتے ہیں۔ سائٹوپلازم۔ سیل میمبرین کے اندر ایک سیمی فلوئڈ سبسٹنس ہوتا ہے جسے سائٹوپلازم کہا جاتا ہے۔ سائٹوپلازم میں مختلف آرگنیلز ہوتے ہیں جو اسپیشلائزڈ اسٹرکچر ہوتے ہیں جو سیل کے اندر اسپیسیفک فنکشن انجام دیتے ہیں۔ ان آرگنیلز میں نیوکلیس، مائٹوکونڈریا، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، گولجی اپریٹس، لائسوزومز اور بہت سے دوسرے شامل ہیں۔ سیل کی سروائیول، گروتھ اور ریپروڈکشن آرگنیلی ڈسٹنکٹ فنکشن پرفارم کرتا ہے۔ نیوکلیس سب سے پرومیننٹ آرگنیلز میں سے ایک ہے اور اس میں ڈی این اے کی شکل میں سیل کا جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے۔ یہ کنٹرول سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے، جین ایکسپریشن کو ریگولیٹ کرتا ہے اور سیل ایکٹیویٹیز کو ہدایت کرتا ہے۔ ڈی این اے پروٹین سنتھیسس کے لیے انسٹرکشن دیتا ہے جو اسٹرکچرل سپورٹ، انزائمیٹک ری ایکشنز، ٹرانسپورٹ اور بہت سے دوسرے پروسیسز میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مائٹوکونڈریا کو اکثر سیل کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سیلولر ریسپائریشن کے ذریعے انرجی پیدا کرتے ہیں۔ یہ نیوٹرینٹس اور آکسیجن کو ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ یعنی اے ٹی پی میں تبدیل کرتے ہیں جو سیلولر ایکٹیویٹیز کے لیے انرجی کا پرائمری سورس ہے۔ مائٹوکونڈریا سیل سگنلنگ
سیل کی ڈفرینسیشن اور سیل ڈیتھ میں بھی رول ادا کرتا ہے۔ انڈوپلازمک ریٹیکولم میمبرینس ٹیوبس اور سیکس کا نیٹ ورک ہے جو پروٹین سینتھیسس اور لپڈ میٹابولزم میں انوالوڈ ہے۔ انڈوپلازمک ریٹیکولم کی دو قسمیں ہیں: رف انڈوپلازمک ریٹیکولم جس کی سطح پر رائبوزوم جڑے ہوتے ہیں اور پروٹین سینتھیسس کے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں، اور اسموتھ انڈوپلازمک ریٹیکولم جس میں رائبوزوم نہیں ہوتے اور یہ لپڈ سینتھیسس، ڈیٹاکسیفیکیشن اور کیلشیم لیول کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ گولجی اپریٹس انڈوپلازمک ریٹیکولم میں بنائے گئے پروٹین اور لپڈس کے لیے پروسیسنگ اور پیکیجنگ سینٹرز کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ سیل کے اندر یا باہر پروٹین کو اسپیسیفک ڈیسٹینیشن تک ٹرانسپورٹ کے لیے ویزیکلز میں پیک کرنے سے پہلے موڈیفائی کرتا ہے۔ یہ کچھ میکرو مالیکیولز کی سینتھیسس بھی کرتا ہے جیسے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ۔ لائزوزومز سیلولر ویسٹ کو ڈسپوزل اور ریسائکلنگ کے لیے رسپانسیبل ہیں۔ ان میں ڈائجسٹیو انزائم ہوتے ہیں جو سیلولر انوانٹڈ سبسٹانسز اور فارن انویڈرز جیسے بیکٹیریا یا وائرس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ لائزوزومز آٹوفیجی میں بھی ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ آٹوفیجی ایک ایسا پروسیس ہے جو ڈیمیج آرگینیلز کو ریموو کرتے ہیں اور سیلولر ہومیوسٹیسس کو مینٹین رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ویکیولز میمبرین باؤنڈڈ سیکس ہوتے ہیں جو پلانٹس اور فنگل سیلز میں پائے جاتے ہیں۔ یہ واٹر، نیوٹرینٹس، آئنز، پگمنٹس اور یہاں تک کہ ویسٹ پروڈکٹس کو اسٹور کرتے ہیں۔ پلانٹس میں سینٹرل ویکیول آسموٹک پریشر کو مینٹین رکھنے، سیل شیپ کو ریگولیٹ کرنے اور ہربیورز کے خلاف ڈیفنس کے لیے ٹاکسک سبسٹانسز کو اسٹور کرنے کے لیے رسپانسیبل ہے۔ کلوروپلاسٹ پلانٹ سیلز میں پائے جاتے ہیں اور فوٹو سنتھیسس کے لیے رسپانسیبل ہے۔ فوٹو سنتھیسس وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے پودے سن لائٹ کو کیمیکل انرجی میں تبدیل کرتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ میں ایک پگمنٹ ہوتا ہے جسے کلوروفل کہتے ہیں جو لائٹ انرجی حاصل کرتا ہے۔ رائبوزوم اسمال آرگینیل ہے جو پروٹین سینتھیسس میں انوالوڈ ہے۔ یہ سائٹوپلازم میں فری پایا جاتا ہے یا کسی نہ کسی انڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے۔ رائبوزوم میسنجر آر این اے یعنی ایم آر این اے میں انکوڈڈ جینیٹک انفارمیشن کو پڑھتے ہیں اور امینو ایسڈ کو پولی پیپٹائڈز میں جمع کرنے کے لیے اسے ایک ٹیمپلیٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو آخر پروٹین بنتے ہیں۔ ٹائپس آف سیل کو دو براڈ ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: یوکیریوٹک اور پروکیریوٹک۔ پروکیریوٹک سیلز میں بیکٹیریا اور آرکیا میں پائے جانے والے آرگینزمز شامل ہیں۔ پروکیریوٹک میں نیوکلیس اور دیگر میمبرین باؤنڈڈ آرگینیلز نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس یوکیریوٹک سیلز میں ہیومن سیلز اور پلانٹس، اینیملز، فنگس اور پروٹسٹ کے سیل شامل ہیں۔ ان میں نیوکلیس اور میمبرین باؤنڈڈ آرگینیلز موجود ہوتے ہیں۔ سیل اسٹڈی لائف پروسیسز کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے بشمول گروتھ، ڈیولپمنٹ، ریپروڈکشن اور آرگنز اور سسٹم کے فنکشن۔ کسی بھی قسم کی اگر کوئی کوئریز ہو تو کمنٹس میں پوچھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔